أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور تیسرا رمضان المبارک کا عشرہ جو سب سے قیمتی ہے وہ شروع ہونے والا ہے. رمضان مبارک کا ہر لمحہ بابرکت ہے، قیمتی ہے، لیکن پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں تیسرا زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پہلا بھی عشرہ عطا کیا اور دوسرا بھی، اور تیسرا بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے کما حقہ ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آدمی کا مزاج ہے وہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب دنیا کے معاملے میں ہے. دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت بھولے ہیں. جو سب سے قیمتی حصہ ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور جو اس سے کم درجے کا حصہ تھا اس میں ہم آ گئے. ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ سب سے قیمتی حصہ اخیر عشرہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں نا، مسجدیں خالی ہو جاتی، اور اس سے پہلے والے عشرے میں آخری عشرے کے مقابلے میں لوگ زیادہ ہوتے، اور بالکل پہلے عشرے میں مسجدیں بالکل بھری ہوئی ہوتی. تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جو سب سے قیمتی حصہ ہے اس میں مسجدیں خالی اور جو کم قیمتی حصہ تھا اس میں بھری ہوئی. اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ عقل مندی یا بے عقلی؟ کیا کہا جائے اس کو؟ اس کو سعادت مندی کہا جائے یا بے توفیقہ پن؟ یہ تو بے توفیقہ پن ہے. یعنی آدمی جب منزل کے قریب پہنچا، ویسے تو سفر کی مشقت برداشت کرتا چلا آیا، لیکن جیسے منزل قریب آئی تو ہمت ہار کے بیٹھ گیا، اور منزل بالکل 2 ہاتھ قریب ہے. تو کیا کہا جائے گا ایسے مسافر کو؟ بڑا بد نصیب ہے، بیچارے نے پوری زندگی کھپا دی، لیکن جب منزل قریب آئی تو آس توڑ کر کے بیٹھ گیا. یہی ہے نا.
ہم لوگوں کا حال یہی، مگر عجیب بات ہے، دنیا کے معاملے میں ہماری عقل تیز ہے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اخیر عشرہ دین کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، لیکن اخیر عشرہ ہی کاروبار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خریداری کے اعتبار سے، بیچنے کے اعتبار سے اخیر عشرہ ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی یوں کہیے اخیر عشرہ دین کے اعتبار سے بھی قیمتی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی قیمتی ہے۔ اس لیے جو لوگ دو حصوں میں لوگ بٹ گئے، ایک دیندار جن میں دین کا غلبہ زیادہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو دنیا دار ہیں جس پہ دنیا کا غلبہ زیادہ ہے۔ تو دینداروں نے کیا کیا؟ جو واقعی دیندار تھے انہوں نے اخیر عشرے میں اپنی دکان چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا کاروبار بند کر دیا انہوں نے، اور وہ اللہ کے گھر میں آ گئے، یعنی انہوں نے اعتکاف کر لیا، ہے نا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نزدیک دین کی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اخیر عشرے میں جو دولت ملنے والی ہے وہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کی نظر وہاں ہے کہ یہ دولت جو اخیر عشرے میں ملنے والی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ان کی نظر میں کیا ہے؟ یہ اخیر یہی سیزن ہے، اگر اس میں دکان بند کر دی تو پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا ہمیں، ہے نا۔ یہی تو کمانے کا سیزن ہے، یعنی یہی دنیا کمانے کا سیزن ہے اور یہی ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ اب کرے کیا؟ سوچ میں ہے دیوانہ، کس کی سمت جانا ہے، ایک طرف محبت ہے ایک طرف زمانہ۔ اب بتائیے، دین حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، اجر حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کریں، جہنم کے درمیان میں اپنے درمیان فاصلہ قائم کریں، یا پھر ہم دنیا داری دیکھیں، ہے۔ اس لیے یہ امتحان کا موقع ہے، اس امتحان میں زیادہ تر لوگ کامیاب نظر آتے ہیں نا۔ کیا اس امتحان میں زیادہ تر لوگ کامیاب نظر آتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں کامیاب نظر، آپ بھی سو رہے ہیں انہی میں سے، لوگوں میں سے۔ اس امتحان میں زیادہ تر لوگ، بتائیے، اخیر عشرے میں دائمی ابدی ہمیشہ رہنے والی دولت بھی مل رہی ہے، اور اخیر عشرے میں دنیا کی دولت بھی مل رہی ہے جو ختم ہو جائے گی، ہے نا۔ تو دائمی دولت، اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب، یہ حاصل کرنے والے زیادہ ہیں، یہ دنیا کی فنا ہونے والی دولت کی خاطر آخرت کی دولت پر لات مارنے والے زیادہ ہیں؟ کون سے زیادہ ہیں؟ کون سے زیادہ ہیں؟ پھر جو دنیا حاصل کر لے وہ کامیاب ہے، یا جو آخرت حاصل کر لے وہ کامیاب ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ بلکہ تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ بیماری کیا ہے تمہاری؟ تم دنیا سے آخرت کو مقابلے میں دنیا کو زیادہ چاہتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، زیادہ چاہتے ہو، کاہے پر؟ آخرت کی زندگی پر۔ آخرت ہے نہیں ابھی، آخرت تو دیر میں آئے گی، دنیا ابھی نقد معاملہ ہے۔
آدمی کو ادھار سے زیادہ محبت ہوتی ہے نقد سے؟ بولو، نقد سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اور اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم لوگ عاجلہ سے محبت کرتے ہو۔ کس سے؟ عاجلہ سے۔ عاجلہ کسی عورت کا نام ہے نا؟ ہے؟ عاجلہ کس کا نام ہے؟ عاجلہ مانے جلدی، عاجلہ مانے نقد۔ نقد کیا ہے؟ دنیا۔ اور آخرت کیا ہے؟ ادھار ہے۔ اللہ اسی کو بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم عاجلہ دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی زیادہ اچھی ہے اور آخرت میں ملنے والی نعمتیں ہی باقی رہنے والی ہیں۔ اب پتہ چلا اخیر عشرے میں تراویح چھوڑ دی، مسجد بھی نہیں گئے، ہے روزے بھی چھوڑ دیے، اور کمایا بہت اخیر عشرے میں، کتنا؟ 10 لاکھ کا فائدہ ہوا، اور وہ خوش ہو رہا ہے، میاں ہم کامیاب ہو گئے، اخیر عشرے میں اچھی ہم نے بکری کی، اچھی دولت حاصل کی۔ اور پتہ چلا اخیر عشرہ ختم ہوا اور ان کی زندگی کا عشرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ 10 لاکھ کہاں ہیں تمہارے؟ یہ بھی قبر میں ساتھی میں جائیں گے نا؟ جائیں گے نا؟ جب مردے کو دفن گیا تو 10 لاکھ جو اس نے کمائے تھے اخیر عشرے میں تراویح چھوڑ کے، یہ بھی اسی کے ساتھ میں دفن کر دیے جائیں گے۔ اور اگر دفن بھی کر دیے جائیں تو ان سے فائدہ ہوگا اس کو؟ بولو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا حال۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کے ان قیمتی لمحات کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بیلنس برابر کر لو، جانتے ہو بیلنس؟ موبائل میں بیلنس ڈلوایا جاتا ہے، اگر نہ ہو تو چلے گا نہیں، پھر خالی موبائل میں بیلنس ڈلواؤ گے خالی، ہے؟ ارے ادھر لوگ کم ہیں، ادھر زیادہ ہیں۔ جو لوگ ادھر بیٹھے نا، اخیر میں بیٹھے ہو نا، تم ہی لوگ بیٹھے ہو سب سے اخیر میں، ادھر آ جاؤ۔ اب وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے اخیر میں تم ہی لوگ بیٹھے ہو دونوں، اٹھنا نہ پڑ جائے، ادھر نہیں آ جاؤ، ادھر آؤ، صف برابر کرو۔ ایک طرف صف میں اگر آدمی زیادہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ سب اسی طرف گھس جائیں، پھر یہ مسئلہ خالی صف کا تھوڑی ہے، یہ تو دین کی ہر محفل کا ہے، تو خود سے کرنا چاہیے نا۔ وہی بات ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ادھر آرام زیادہ ہے، کون اٹھے؟ اب بتائیے، چند قدم اٹھانا تھا، ادھر سے ادھر آنا تھا، اس میں بھی ثواب ملا ان کو، مگر کیا کریں گے زیادہ ثواب کما کے، وہی ثواب زیادہ ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اخیر عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی اعتکاف کر لے تو اللہ اس کے اور درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ کیا چیز؟ 3 خندق بیچ میں پڑیں گی، جہنم میں اور اس کے بیچ میں، یعنی جہنم اس سے اتنی دور ہوگی جیسے 3 خندقیں ہوں، اتنا فاصلہ۔ اور ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی ایک خندق ہے۔ ایسی 3 خندقیں کاہے سے حائل ہو جائیں گی؟ کاہے سے؟ ارے ایسا کرنے کاہے سے ہو جائے گا ایسا؟ جہنم دور ہو جائے گی، فاصلہ ہو جائے گا، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ روک دے گا، روک پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مظاہرے کرتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور جا رہے ہیں کہاں؟ گورنر ہاؤس، تو بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی، پولیس والے کھڑی کر دیتے لوگ رکاوٹیں، 3 رکاوٹیں، تاکہ وہاں تک پہنچنے نہ پائیں۔
تو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے؟ کتنی؟ 3 رکاوٹیں۔ کس کے درمیان میں؟ جہنم کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں۔ جہنم میں وہ نہیں آئے گا، جہنم تک نہیں پہنچے گا وہ۔ 3 مضبوط دیواریں ہیں، اور یہ دیواریں کتنی موٹی ہیں؟ پہلے زمانے میں دیواریں بڑی موٹی موٹی ہوتی تھی، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیواریں قائم کی ہیں، خندقیں، یہ کتنی موٹی ہیں؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ، اتنی موٹی دیواریں ہیں۔ تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا؟ بولو، نہیں جائے گا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر ہم 10 لاکھ روپے خرچ کریں تو یقینی پکی بات ہو کہ جہنم سے بچ جائیں گے 10 لاکھ روپے میں، تو 10 لاکھ روپے خرچ کرنا سستا سودا ہے نہیں ہے؟ بولو۔ یا 10 لاکھ روپے غریب کہاں سے خرچ کرے؟ غریب بھی تو بچنا چاہتا ہے جہنم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ غریب بھی وہ کام کر سکتا، کہاں؟ اعتکاف کر لو تم۔ کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ اعتکاف۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ جانا اور اس میں پردے ڈال لیے جاتے ہیں۔ یہ پردے ڈالنا ضروری نہیں ہے، لیکن پردے اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ عبادت کرنے میں یکسوئی رہے، خلل نہ ہو، کوئی آدمی ڈسٹرب نہ کرے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور اس کے علاوہ سو جائیں، آرام کریں۔ یہ طریقہ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھجور کی شاخوں سے اور پتوں سے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی تھی، آپ اس میں اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے کہ پردہ ڈال لیا جاتا ہے اور جماعت جب ہوتی ہے تو پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور اعتکاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ بھائی زور سے بولو۔ ارے کچھ فائدہ بھی نہیں، بولے بھی فائدہ بھی نہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے سنت وہ کام ہے جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترکہ احیانا، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا ہے، لگاتار کیا ہے، مداومت اس پر اختیار کی، ہمیشگی، کبھی کبھی نہیں بھی کیا۔ اگر کبھی نہیں چھوڑا وہ تو واجب ہو جاتا ہے، زیادہ تر کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا، اسے سنت کہتے ہیں۔ اعتکاف سنت ہے، مگر اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں، بولو، کبھی نہیں چھوڑی۔ ایسی سنت ہے یہ، کبھی چھوڑی نہیں۔ زندگی میں مدینہ طیبہ میں 10 سال آپ ہیں، ہر سال اعتکاف ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اعتکاف کرنا کیسی عظیم الشان سنت ہے۔ 1 سال البتہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ ہے؟ کیا وجہ تھی؟ معلوم ہے کیا وجہ تھی؟ نہیں پتہ۔ وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟
صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو نبی کرتے تھے وہی صحابہ کرتے تھے. بھائی حضور نے اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا. اب صحابہ میں صرف مرد ہی تھوڑی، عورتیں بھی تو ہیں، اور ثواب کی سب کو ضرورت. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ حضور ہم چاہتے ہیں اس سال ہم بھی اعتکاف کریں آپ کے ساتھ. عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ مسجد میں نہیں، گھر میں کریں عورتیں اعتکاف. تو عائشہ صدیقہ نے کیسے مانگی اجازت اور حضور نے اجازت دے بھی دی؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر ہے اور مسجد نبوی ہے، یہ دونوں آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں قطعی. گویا کہ وہ مسجد ہی میں اعتکاف ہو گیا، گھر کی مسجد اور واقعی مسجد میں ملی ہوئی. تو انہوں نے اپنا خیمہ بنا لیا، ایک گھری میں دروازہ مسجد میں کھلنا ہے، پردہ پڑا ہوا. جب انہوں نے یہ کیا تو دوسری جو نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، امت کی روحانی مائیں، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن، انہوں نے دیکھا عائشہ صدیقہ اعتکاف کر رہی ہیں، یہ نیک کام میں ہم سے پیچھے رہ جائیں گی، ہے نا، پیچھے رہ جائیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے. چاہیے آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. حضور نے ان کو اجازت دی ہے، لہذا ہم سب لوگ بھی اعتکاف کریں گے. تو حجرے جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لائن سے بنے ہوئے تھے. اب تو کوئی حجرے کا نشان نہیں، ایک ہی حجرہ ہے بس. حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ ہے وہی ہے بس، وہ باقی ہے، وہ باقی رہے گا. مکان عائشہ حجرہ ہے سرکار دو عالم کا، اور کسی کے ہو نہیں سکتے جو اس گھر کے نہیں ہوتے. وہی حجرہ، لائن سے اور حجرے بھی تھے. تو ان تمام بیویوں نے، پاکیزہ بیویوں نے اپنے اپنے لیے اعتکاف کرنے کے لیے چادریں تان لی. کیا کیا؟ کس نے؟ آپ کی دوسری جو بیویاں تھیں ان سب نے کیا. عائشہ صدیقہ نے تو اجازت مانگی تھی، جب ان کو اجازت مل گئی انہوں نے کہا عائشہ کو اجازت مل گئی لہذا ہم لوگ بھی کر لیں. انہوں نے چادریں تان لی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، باہر گئے تھے کہیں. جب آپ باہر آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب جو حجرے ہیں ان سب میں چادریں تنی ہوئی ہیں. آپ نے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اعتکاف کی اجازت دی، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا موقع اچھا ہے، ہم لوگ بھی اعتکاف کر لیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اب سنیے. اللہ کے نبی کی حکمت عملی، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم عائشہ صدیقہ کو منع کرتے ہیں حالانکہ ان کو ہم پہلے سے اجازت دے چکے ہیں، تو ان کا دل ٹوٹے گا. اور اگر ان لوگوں کو منع کرتے ہیں، انہوں نے اجازت لی نہیں تھی، تو پھر ان کا دل ٹوٹے گا. اس لیے اب کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے، بھائی اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے. اب نبی کی وجہ سے تو اعتکاف ہو رہا تھا، لہذا کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا. دیکھا آپ نے، ابھی اعتکاف شروع نہیں ہوا تھا، اعتکاف شروع ہونے سے پہلے کا مسئلہ ہی ہے. یہ مزاج کی رعایت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیویوں کا دل نہ ٹوٹنے پائے. کتنے ظالم ہیں وہ لوگ
جو اعتکاف پہ اعتکاف کر رہے ہیں مگر بیویوں کا دل بتائیے توڑ رہے ہیں. ظلم ہے نہیں ہے؟ یہ دیندار بن رہے ہیں لوگ مگر دیندار نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے ان کے پاس. حضرت عبداللہ ابن زبیر یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے. ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت ایک کام ہے مجھے آپ سے، فلاں آدمی جو ہے میرا کام کر سکتا ہوں، بہت ضروری کام ہے، لیکن اگر آپ سفارش کر دیں گے تو بولو کام ہو جائے گا، آپ بیٹھیں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے جلدی سے اپنی چپل اٹھائی اور مسجد کے باہر. تو اس نے کہا ارے حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے. کہنے اعتکاف کی قضا ہو سکتی ہے لیکن یہ وقت اگر نکل گیا اور تمہارا دل اگر ٹوٹ گیا اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اگر کوئی آدمی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، کوشش کرے گا، تو ایسا کرنے والے کو 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا. اللہ کے وہاں دل جوڑنے کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے بندوں کا دل جوڑنے کا اتنا ثواب ہے. کتنے اعتکاف کا؟ اور کیا اس نے ایک بھی اعتکاف نہیں، اور 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. مطلب اس کو معمولی مت سمجھو کہ یہ مولانا جو ہے یہ تو اعتکاف کرتے نہیں، فضائل اتنے بیان کیے، اتنے بڑے بڑے مولانا ہیں اعتکاف کرتے نہیں. کہا اللہ کے بندو دیکھو حضور نے کیا کہا، اگر کسی آدمی کے کوئی کام آ گیا ہے تو 10 اعتکاف سے زیادہ اسے ثواب ملے گا. ارے ہم اگر کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم سے کم کیا کریں، ہم اعتکاف ہی کر لیں. تو دلوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. دل بدست آور کی حج اکبرست. کسی کا دل اگر تم جوڑ دو تو معلوم کتنا ثواب ملے گا، جیسے حج اکبر کا ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب ملے گا. مگر آج ہم لوگ ماں کا دل توڑ رہے ہیں، باپ کا دل توڑ رہے ہیں، بیوی کا دل توڑ رہے ہیں، بھائی بہنوں کا قدم قدم پہ دل توڑ رہے ہیں، اور اعتکاف بھی جاری ہے، اور عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، اور صلاۃ التسبیح بھی ہے، اور اشراق بھی ہے، اور اوابین بھی ہے، اور اللہ کے بندوں کا دل بھی دکھائے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف سے نیکیاں کر رہے ہیں اور جیب پھٹی ہوئی ہے اور ساری نیکیاں گرتی چلی جا رہی. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو غرضے کہ یہ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اعتکاف اس کو کہتے ہیں سنت علی الکفایہ. اعتکاف ایک سنت ہوتی ہے، سنت موقدہ، ایک غیر موقدہ ہے نا، سنت موقدہ اور غیر موقدہ. موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے نا، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی. یہ سب کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ. غیر مؤکدہ جن کی تاکید نہیں کی گئی، بہت زیادہ حکم نہیں دیا گیا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ کہا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنت، یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ ہے. اسی طریقے سے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. لیکن غیر مؤکدہ ہوں یا مؤکدہ ہوں، رمضان کے مہینے میں اگر آپ ادا کریں گے تو آج کل ریٹ بہت بڑھا ہوا ہے. رمضان کے مہینے کی نفل نماز عام دنوں کے فرض کے برابر ہے، اور رمضان کا فرض عام دنوں کی 70 فرائض کے برابر ہے. اس لیے کوئی بھی نفل نماز کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑو. میاں آج کل تراویح بھی پڑھ رہے ہیں تو نہ پڑھیں اگر ہم اوابین.
کیا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مت سوچو اگر تراویح پڑھ لیں، اگر اوابین بھی پڑھ لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. کتنا فائدہ ہوگا معلوم آپ کو؟ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائے گا. جنت میں محل. کاہے پہ؟ اوابین پڑھنے پر. اوابین کئے رکعتیں ہوتی ہیں؟ 6. مغرب کے فرض کے بعد 6 رکعتیں. اب 6 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے؟ کہا 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہی ہیں ہم لوگ، نہیں پڑھتے مغرب بعد موقدہ. 2 رکعت اس کے بعد نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. کئے ہو گئیں؟ 4. بس 2 رکعتیں اور بڑھا لو. کتنی؟ 2 رکعتیں اور بڑھا لو. کل کتنی ہو گئیں؟ 6. اب اس میں سنت موقدہ بھی ادا ہو گئی، نفل بھی ادا ہو گئی اور اوابین بھی ادا ہو گئی. جنت میں محل مل جائے گا میاں 2 رکعتیں بڑھا دینے سے. یہ سودا کیسا ہے؟ بہت مہنگا ہے نا؟ مہنگا ہے نا؟ بولو مہنگا ہے. پھر اتنی دیر میں بولے اتنا مہنگا ہے؟ یہ سستا ہے. 2 ہی رکعت تو پڑھنا ہے. تو کون کون تیار ہے اس کے لیے بھائی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. رمضان میں بھی پڑھیں گے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے نا؟ اور اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کر لے ہم لوگ کچھ بھی، چاہے جتنی عبادت کر لیں، چاہے جتنی عبادت کر لیں. اگر آدمی لکھپتی ہو جائے تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟ بس اب اس کے آگے ہم نہیں کمائیں گے نا. کیا ہوا؟ اگر لکھپتی ہو جائے آدمی تو اس کے بعد کیا سوچتا ہے؟ اب دکان بند کر دیں گے ہم نا. ارے ہو رہے ہیں ارب پتی، کھرب پتی، سنگ پتی. تو وہ آدمی جو ہے وہ کسی حد کے اوپر اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ ایک ملک دے دے پورا تو وہ کیا چاہے گا؟ ایک اور قبضے میں آ جائے، ہے نا؟ ہفت اقلیم اور بغیرت بادشاہ ہم چنا دربند اقلیم دیگر. شیخ سعدی کہتے ہیں اگر 7 ملکوں کو کوئی بادشاہ فتح کر لے تو پھر 8ویں ملک کے فتح کرنے کے فکر میں رہے گا، یہ بھی مل جائے. اور یہ تو شیخ سعدی نے کہا، اللہ کے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا اگر انسان کے پاس 2 بڑے بڑے میدان سونے سے بھرے ہوئے مل جائیں، 2 ڈیگے نہیں، 2 پتیلے نہیں، کیا چیز؟ 2 بڑے بڑے میدان مل جائیں اس کو، فیلڈ سونے سے بھرے ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے اس کی پیاس بجھے گی نہیں، وہ چاہے گا لبتغا ثالثا، تیسرا اور مل جائے. ہے یا نہیں؟ مگر دین کے معاملے میں ہم لوگوں کی پیاس بڑی جلدی بجھ جاتی ہے. کل دیکھیے صاحب سنت فرض پڑھ لیا، اب نفل بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، خالی فرض پڑھ لیا اور مسجد سے باہر. کل فرض ضروری ہیں، یہ تو سنتیں ہیں، اور نفلیں یہ تو بالکل کنارے ہیں. سنتیں بھی پڑھ لی مگر نفل تو پھر پڑھتے ہی نہیں، کائے کے لیے؟ کل اتنا بہت ہے بھائی، فرض پڑھ لیا، سنتیں پڑھ لی، اب نفلیں بھی پڑھیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھا اتنی جلدی پیاس اس کی بجھ گئی. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب کھڑے ہوئے ہیں اور رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب رکوع سے انہوں نے سر اٹھا لیا، امام صاحب سجدے میں گئے، اب آئے. اگر رکوع میں ہوتے تو جلدی سے شامل ہو جاتے ہیں، مگر رکوع ختم ہو گیا، اب سجدے میں امام صاحب گئے، اب کھڑے ہوئے ہیں. کاہے کے لیے؟ امام صاحب کو کرنے دو سجدے، ان سب کو ہم نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم سجدہ کر بھی لیں تو رکعت تو مانی جائے گی نہیں، رکعت تو جوڑی نہیں جائے گی، تو کیا فائدہ 2 سجدے کرنے تک ہم کھائیں گے؟ ارے ان کو کرنے دو، بعد میں جب اٹھیں گے تو شامل. یہی تو ہوتا ہے.
اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے قریب جتنا ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم یہی سجدہ مغفرت کا سبب بن جائے۔ لا تحقرن معروفا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کوئی بھی نیکی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو نوافل سنتوں کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سسٹم ہے، مطلب اگر آدمی نفلیں چھوڑتا ہے، اگر نفلیں چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس سے پھر سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں، اور جو آدمی سنتیں چھوڑنے لگتا ہے اس سے پھر فرض چھوٹنے لگتے ہیں۔ اس لیے کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کرتے رہو کرتے رہو، اور چاہے جتنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تو دین سے ہماری پیاس بجھی ہوئی ہے اور دنیا سے نہیں بجھی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا دیکھنا، جتنے بھی دیندار ہیں اور جتنے بھی دنیا دار ہیں یہ دونوں کے دونوں افسوس کریں گے۔ گناہ کرنے والے بھی افسوس کریں گے اور نیکیاں کرنے والے بھی افسوس کریں گے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائیاں کرنے والے اگر افسوس کریں سمجھ میں آتا ہے، یہ قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے کیوں افسوس کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس نیکیاں کرنے والے اس بات پر کریں گے کہ میں نے اتنی رکعتیں کیوں پڑھی، اس سے زیادہ ہم نے کیوں نہیں پڑھی، ہم تو پڑھ سکتے تھے۔ ایک پارہ ہم نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ہم نے 2 کیوں نہیں پڑھے؟ ہم نے ایک قرآن پاک تراویح میں سنا، اس کے بعد ہم نے تراویح چھوڑ دی۔ کاش کہ میں نے پورے رمضان تراویح پڑھی ہوتی، اور کاش کہ میں نے تراویح میں قرآن سنا ہوتا۔ جتنا کرو گے پھر بھی افسوس ہوگا۔ اس لیے ابھی موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو بعد میں افسوس کرے۔ ہے عقل مند آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے تیاری کر لے، اور مرنا تو سب کو ہے نہیں، ہے نا؟ خاص لوگ مریں گے، وہ مرنا تو سبھی کو ہے، قبر میں تو سبھی کو جانا ہے، اور کوئی دوسرا کسی کی قبر میں جاتا بھی نہیں۔ میدان محشر بھی ہوگا، اللہ کو منہ دکھانا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا، سب کا الگ الگ ہوگا، اپنا اپنا ہوگا۔ اس لیے تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ رمضان۔ اور کیا کہا؟ اس میں تھوڑا سا کرو گے، اور ہمارے وہاں لکھا بہت جگہ بہت برکت ڈال دیں گے ہم۔ یہ رمضان المبارک ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں تھوڑے عمل میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں، ہے نا؟ 1 کے کتنے 70 بتائیے، 1 کے 70 اسی مہینے میں ہے۔ بعد میں سب ختم، چاند نکلا ختم۔ تو یہ آخرت کی، قبر کی، جنت کی تیاری کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے کیا ہو جائیں؟ کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہو۔ تو بندے کامیاب کیسے ہوں گے؟ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لوگ، مگر کامیابی کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا اور بندوں کو بتایا کہ دیکھو، اگر دنیا اور آخرت اور برزخ میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اندر 7 باتیں پیدا کرو۔ کتنی؟ 7 باتیں پیدا کرو، دنیا میں بھی کامیاب، برزخ میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ کیا ہے وہ 7 باتیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جو نماز سنت کے بولو مطابق پڑھتے ہیں۔ سنت کے مطابق کیسے؟ رکوع کے بعد جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں معلوم؟ اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ قوما قیام سے بنا ہے۔ اب صاحب
رکوع سے اٹھے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے اور کھٹ سے سجدے میں چلے گئے، قیام کیا ہی نہیں آپ نے، قوما ہوا نہیں آپ کو، یہ تو خلاف سنت نماز ہے آپ کی۔ ارے ہے قیام کا مطلب جو ہڈیاں ہیں بالکل سیدھی ہو جائے، قطعی کمر سیدھی ہو گئی، رکوع میں کمر سیدھی ہو جائے، یعنی سر اور کمر برابر، تب تو یہ رکوع ہوا سنت کے مطابق۔ اور جب کھڑے ہوئے رکوع سے، جب بھی کمر بالکل سیدھی ہو جائے۔ اچھا سجدہ کیا، اب سجدے میں ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ ایک سجدہ کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ بیٹھا جاتا ہے نا، اور پھر سجدہ کیا جاتا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھا جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ جلسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم لوگ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں جلسہ ہو رہا، جلسہ جلوس بیٹھنا۔ تو بیٹھنے کا مطلب کیا ہوا معلوم آپ کو؟ سجدے کے بعد اٹھے اور کمر آپ کی سیدھی ہو گئی بالکل، تب تو یہ جلسہ ہوا، اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر پٹ سے چلے گئے، تو جلسہ کہاں ہوا؟ وہ تو غائب ہو گیا آپ کا ہے۔ بس جلدی فٹافٹ 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 ہو رہا ہے، یہ کامیابی والی نماز نہیں ہے۔ کامیابی والی کیسی؟ قیام بھی صحیح ہو، قومہ بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو۔ اگر آدمی جلدی جلدی نماز پڑھے، بہت جلدی جلدی، تو اس نماز کو منافق کی نماز کہا گیا۔ کون سی نماز؟ منافق۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی انتظار کرتا رہتا ہے، ارے پڑھ لیں گے ابھی ٹائم ہے، ابھی پڑھ لیں گے ابھی ٹائم ہے، اور بعد میں آخر میں اٹھتا ہے اور جا کے ایسے نماز پڑھتا ہے کالنقرۃ الغراب، جیسے مرغا اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے، جب دانہ چنتا ہے مرغا تو اس کے بعد کیسے چنتا ہے؟ ایک ایک منٹ کے بعد ایک دانہ اٹھاتا ہے نا، ہے؟ پھر عبد القیوم ایک منٹ کے بعد نا، ارے کھٹ کھٹ دانہ، کھٹ کھٹ اپنا سر بار بار چونچ زمین پہ مار رہا ہے نا۔ ایسے ہی منافق آدمی دیر سے آتا اور نماز پڑھتا اور کھٹا کھٹ 4 رکعتیں بڑی جلدی ہو گئی اس کی، ہے نا؟ ایسی نماز معلوم کیا ہے؟ واجب الاعادہ۔ واجب الاعادہ کا مطلب ایسی نماز کو دہرانا، پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اور جب واجب چھوٹتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر سجدے سو کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ بھولے سے واجب چھوٹ جائے، اور اگر جان بوجھ کے آپ نے واجب چھوڑا ہے تو نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھی بھی، گویا کی نماز تو پڑھی ہے مگر گویا کی نہیں پڑھی۔ نہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کا مطلب حقیقت میں نہیں ہوتے ہو، گویا مان لو تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسے اس نے نماز پڑھی گویا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں کہ ایک صاحب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد آ کے سلام کیا آپ کو، تو آپ نے ان سے کہا وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، میاں جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور وہ گئے، انہوں نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، ویسے ہی پڑھی پھر انہوں نے۔ پھر آپ نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ کھڑے ہو نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جا کے پڑھ لی، پھر آئے، صرف سلام کیا، پھر آپ نے یہی کہا، پھر پڑھ لی۔ چوتھی مرتبہ آپ نے ان سے جب کہا تو کہنے حضور اس سے اچھی ہم نہیں پڑھ پاتے، مجھے سکھا دیجئے آپ۔ تو آپ نے فرمایا، پوری نماز سکھائی، صحابہ نے سنی کہ اطمینان سے نماز پڑھو۔ اطمینان سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور جلدی جلدی نماز پڑھنا یہ واجب کو چھوڑ دینا ہے۔
اور جب واجب چھوڑ دیا جائے تو نماز دہرانا واجب ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز، حضور نے دہروائی نماز، ہے نا. ہم لوگوں کی نماز جو ہے وہ ایسے ہی ہے. کیسی بولو، بہت بڑھیا والی ہے نا. ہم لوگوں کی نماز کیسی ہے؟ ہر آدمی اپنی نماز جانتا ہے. اسی مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران وہ اپنے ہل بھی رہے. جو پاس میں کھڑا ہوا اس کو بڑی الجھن ہو رہی ہے. پھر ایک صاحب نے تو کیا کیا، فون نکالا اپنا اور دیکھا ہے کس کی کال. پہلے دیکھا کس کا ہے، پھر کاٹ دیا، اس کو جیب میں رکھ لیا. دوسرے صاحب نے کیا کیا، صاحب موبائل نکالا اور ریسیو کر لیا باقاعدہ، اور کہہ رہے ہیں ہم نماز میں ہیں، ہم نماز میں ہیں. اور اس کے بعد پھر موبائل جیب میں رکھ لیا، بیچ میں بات بھی کر لی. اور صاحب ان کی نماز میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی. آپ سوچئے ذرا سے، سوچئے، تصور کیجئے، یہ نماز ہے یا مذاق ہے؟ یہ کیسی نماز تھی جس میں کسی طرح سے کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوا، خرابی نہیں ہوئی نماز. ان کی نماز کیا ہوئی، جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ کا وضو یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب آئے ایک دیہات میں، تو انہوں نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھتے. کہا نماز فرض پڑھا کرو، اور دیکھو نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے. تو کہا وضو تو ہمیں آتا نہیں. تو کہا اچھا ہم کرائے دیتے ہیں وضو. تو انہوں نے وضو کرایا. ان میں ایک بی بی تمیزہ بھی تھی، ان کو بھی وضو کرایا، اور کہا نماز پڑھنا بھائی. اگلے سال جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھی. ارے بی بی تمیزہ تم نے بھی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت ہم نے بھی پڑھی. کہا اور نماز سے پہلے وضو بھی کیا؟ کہا آپ نے کرایا تو تھا 1 سال پہلے، 1 سال پہلے آپ نے کرایا تو تھا. اب وہ 1 سال پہلے کا وضو، اس کے بعد کتنے مرتبہ پیشاب کیا، کتنے مرتبہ پخانہ کیا، کتنے مرتبہ ریاح خارج ہوئی، اور کسی طرح بی بی تمیزہ کا وضو ہی نہیں ٹوٹا. تو ایسے ہماری نماز ہو گئی صاحب، ہلتے بھی رہے اور اس کے بعد موبائل میں دیکھتے بھی رہے، اور پھر ریسیو بھی کر لیا اور کہہ بھی دیا کہ ہم نماز میں ہیں، پھر بات کریں گے، اور پھر نماز شروع. یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی والی نماز ہے. مولانا ابرار الحق صاحب فرماتے تھے ہماری نماز ایسی ہے جیسے اسٹیشن کی چائے. اسٹیشن کی چائے کبھی پی ہے؟ بہت مزیدار ہوتی ہے نا. لوگ وہاں جاتے ہیں باقاعدہ پینے کے لیے. ایسا ہے اسٹیشن کی چائے، مجبوری میں چائے کا تقاضا ہو رہا ہے، گھر والی تو ملے گی نہیں، گھر کی بنی ہوئی چائے، چلو بھائی طبیعت کو بہلانے کے لیے یہی پی لیا جائے، گرم پانی پی لیا جائے. تو یہ والی نماز ہماری اللہ نے وعدہ کہے پہ کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک صفت. دوسری صفت جلدی جلدی، والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا فائدہ ہو. وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے. گناہ تو چھوڑیے، گناہ سے بچنا تو فرض ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہی سے نہ بچے بلکہ ایسے کاموں سے بھی بچے جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ دین کا فائدہ ہے. ایسے کام کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کام ہوتے ہیں نا، ایسے کام بھی ہوتے ہیں نا، اور ہم لوگ کرتے ہیں سب ایسے کام جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. کیا کام ہے؟ بحث پسالی، بحث کر رہے ہیں آپس میں. کیا کہ اس مسجد کا حوض بڑا ہے یا اس مسجد کا حوض بڑا ہے نا؟ اب اسی پہ بحث ہو رہی.
اچھا اگر یہ بڑا ہوا تو کیا فائدہ ہوگا ہے؟ اور دلی کی مسجد کا حوض بڑا ہوا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیسا تھا؟ لال تھا یا پیلا تھا؟ کیسا تھا کتے کا رنگ؟ اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اگر لال تھا تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور پیلا تھا تو جہنم سے بچ جائیں گے آپ، کوئی فائدہ ہے؟ ارے ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے فضول کام رات دن ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے امین آباد جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو پوچھنے سے ہے؟ اور کیا ہوا بتانے سے؟ ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اور ایک ایک لفظ فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ دو لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں جو دائیں اور بائیں کاندھے پر بیٹھے ہیں۔ کوئی لفظ انسان نہیں بولتا مگر اس کو لکھنے کے لیے فوراً وہ تیار رہتا ہے۔ اس لیے بیکار باتوں سے جو بچتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی آدمی اگر بیکار بات کہتا ہے، فضول بات، بیہودہ بات، تو وہ اس کا جواب بولو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ کامیاب مومن کی پہچان اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام؟ پھر کسی نے گالی دی تو پھر صبر نہیں آیا، اس نے ایک دی، ہم نے 10 دے دی۔ تو کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کامیابی ملے گی؟ کامیابی کاہے پہ؟ نبی کے طریقے پر ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ وہ فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، خود بھی بیہودہ بات نہیں کرتے، اور اگر کوئی بیہودہ بات کر دے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ہے نا؟ نبی کریم علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں 19 تاریخ کو ان پر فجر کی نماز میں حملہ ہوا، اور حضرت علی کے جو سسر تھے، حضرت علی کے سسر یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان پر بھی فجر کی نماز میں حملہ ہوا تھا۔ امریکہ میں نیو جرسی جو خطہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے عمر ابن الخطاب۔ اس مسجد میں کل فجر کی نماز میں امام پر حملہ ہوا۔ تو فاروق اعظم سسر ہیں حضرت علی کے، یعنی حضرت علی کی بیٹی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہاں ہیں؟ اب وہ سوچ رہے ہیں حضرت عمر کیا ہیں؟ حضرت علی کے داماد ہیں، اور علی کیا ہیں؟ حضرت عمر کے سسر ہیں۔ علی کی بیٹی کہاں ہے؟ عمر کے گھر پہ، ہے نا؟ اور عمر کی بیٹی کہاں ہے؟ نبی کے گھر پہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ حضرت علی سسر ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے، اور حضرت عمر سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی حضرت علی باپ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے، اور حضرت عمر باپ ہیں کس کے؟ حضرت حفصہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
اللہ کے نبی داماد ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے، اور حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ اللہ کے نبی داماد ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے، اور حضرت عمر داماد ہیں حضرت علی کے۔ یوں کہہ لیجئے، یا یوں کہیے کیا، علی کی عمر کی بیٹی نبی کے گھر پہ ہیں، اور نبی کی بیٹی علی کے گھر پہ، اور علی کی بیٹی بولو عمر کے گھر پہ۔ دیکھا آپ نے یہ رشتے کتنے مضبوط ہیں۔ تو غرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز میں حملہ ہوا، اور اس کے بعد 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی اخیر عشرہ شروع ہو رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علی کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ حضرت علی کی شہادت بھی اسی میں ہوئی، اور حضرت علی کا عمل بتا رہے ہیں۔ حضرت علی کامیاب مومن تھے نہیں تھے؟ تھے نہیں تھے؟ ارے سارے صحابہ کامیاب، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ حضرت علی بھی ان میں سے۔ تو حضرت علی کا عمل کیا تھا؟ قرآن جو بتا رہا ہے کیا، والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے ایمان والے جو فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، جب میں کسی کمینے آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دیتا ہے، حضرت علی نے کیا بتایا معلوم آپ کو؟ جو گالی دیتا ہے وہ بڑا شریف آدمی ہوتا ہے۔ کیا بتایا؟ ارے بولو، یہ بتایا شریف کیا ہوتا ہے؟ پھر کمینہ ہوتا ہے نا۔ حضرت علی فرمانے جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے کے پاس سے جو مجھے گالی دیتا ہے، معلوم یہ ہوا حضرت علی بتا رہے گالی دینے والا کمینہ ہوتا ہے۔ جو حضرت علی کو گالی دے وہ کیا ہے؟ کمینہ ہے، اور جو ابو بکر و عمر کو گالی دے وہ کا شریف ہے؟ ارے وہ بھی کمینہ ہے۔ جو گالی دیتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے یہ بتایا۔ فرماتے ہیں جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے آدمی کے پاس سے جو مجھے گالی دیتا ہے، تو حضرت علی سے پوچھی آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ فَمَضَيْتُ ثَمَّ، میں وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہوں وہاں سے، یعنی میں اس گالی دینے والے کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ گالی دینے والا کمینہ ہے، اور گالی کا جواب اگر آپ نے گالی سے دیا تو آپ کیا ہو گئے؟ آپ شریف ہو گئے ہیں؟ تو اس لیے حضرت علی کہتے ہیں جب مجھے کوئی کمینہ گالی دیتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں گالی والی نہیں دیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ تو شریف، میں آگے بڑھ جاتا ہوں اور میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ لا یعنی اس نے تمہیں نہیں کہا ہے، یعنی گالی تمہارے چپک تھوڑی نہ گئی، کیا نقصان ہو گیا تمہارا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جو لوگ برا کہا، جنہوں نے پتھر برسائے، اللہ کے نبی نے ان سے بدلہ لیا؟ بولو کیا کیا؟ وہ کمینے تھے جو طائف میں پتھر برسا رہے تھے، مگر وہ کمینہ پن کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ہے یا نہیں؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ دعا کی آپ نے ان کے لیے۔ تو کامیاب ایمان والے کی علامت یہ ہے، اور ہم لوگوں میں یہی نہیں ہو پاتا ہے، برداشت کر نہیں پاتے، غصہ بہت ہے۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کہہ کے گزر جائے ہم سے، ہے؟ تو حضرت علی کیا تھے؟ مطلب ان کی طاقت نہیں تھی بدلہ لینے کی؟ کیا بہت کمزور آدمی تھے حضرت علی؟
ہے نا, کمزور آدمی تھے بیچارے, دبلے پتلے ہیں. کتنے طاقتور تھے حضرت علی. باب خیبر کس نے اکھاڑا؟ حضرت علی نے اکھاڑا ہے. جس کی ہر ضرب میں پیغام هو الغالب ہے وہ علی شیر خدا ابن ابی طالب ہے. وہ حضرت علی وہ ہیں. اور اس کے بعد گالی دی جا رہی اور پھر برداشت کر لینا. یہی بہادر آدمی ہے. جو برداشت نہ کر پائے وہ بہادر نہیں ہے, وہ کمزور ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں, تو پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی سیڑھی جس پہ قدم رکھو گے, نماز میں خشوع پیدا کرو. دوسری, فضول باتوں سے دور رہو, اور اگر کوئی تمہیں بیہودہ بات میں پھنسائے تو تم اس کی بیہودہ بات کا جواب نہ دو. یہی سنت ہے. تیسرا عمل کیا ہے؟ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, اور وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں, زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ دے دی زکوٰۃ, کل دے تو دی تھی, جیسے بی بی تمیزہ کا وضو کرایا تو تھا. ارے ہر سال روزے فرض ہیں اور ہر سال زکوٰۃ فرض. کہا یہ زیور تو ہم پہنتے ہیں, اور ہم نے سنا یوٹیوب کے اوپر جو زیور پہنا جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یوٹیوب مفتی ہے, اس پہ تو ہر مال موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو عورتیں آئیں, ان کے ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے. آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دی, وہ پہنے ہوئے ہیں. آپ کہنے زکوٰۃ دی, ان کا زکوٰۃ نہیں دی. آپ نے کہا کہ تمہیں یہ گوارا ہے کہ ان کی جگہ کے اوپر آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ نہیں. کیا معلوم ہوا؟ زیور پر بھی زکوٰۃ ہے, اور جو استعمال میں ہے اس پر بھی. جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں, کون دیتا ہے زکوٰۃ؟ خالی مرد لوگ زکوٰۃ دیتے. کامیاب ہونے والے مومن کہاں ہے نا, کامیاب ہونے والے مومنوں کی بھی یہ صفات ہیں, اور کامیاب ہونے والی ایمان والی عورتوں کی بھی یہ صفات ہیں. کیا؟ اگر کسی عورت نے کچھ کہہ دیا تو بدلہ لینا ہے, جب تک چین نہیں آئے گا. نہیں, معاف کر دو. معاف اگر کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ معاف کر دے تو پھر کام بن جائے گا. اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ اللہ خود معاف کرتا ہے, اور جو معاف کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بھی پسند ہے. اور شب قدر کی دعا بھی یہی ہے. کیا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں, ہمیں آپ معاف کر دیجیے. تیسری صفت کیا بتائی؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتی ہیں. مرد اگر مالک ہے تو مرد زکوٰۃ دے, عورت مالک ہے تو عورت زکوٰۃ دے. اب پتہ یہ چلا عورتیں اپنے شوہر اپنے میکے سے جو زیور لے کے آتی ہیں, جس دن ان کو زیور دیے جاتے ہیں اور رخصتی ہوتی, اسی دن عورت صاحب نصاب ہو جاتی. اگلے سال اسی تاریخ میں اس کو حساب کرنا چاہیے, میرے پاس ہم صاحب نصاب ہیں اور ہمارے پاس کتنی رقم ہے, کتنا زیور ہے, اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی. اور جس آدمی کی جاب لگی ہو, جس دن سیلری ملے پہلی, اس دن وہ صاحب نصاب ہو گیا. ہر سال اسی تاریخ میں حساب کرے. کیسے دیں گی زکوٰۃ؟ کہا جو اس پہ موتی لگے ہوئے ہیں ان کو الگ کر دو. جو سونے میں ملاوٹ ہے, چاندی میں ملاوٹ ہے, سنار بتا دے گا اتنے پرسنٹ ہے, اتنے پرسنٹ ہے. لہذا خالص سونے اور خالص چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہو جائے؟ کم سے کم صاحب نصاب کب ہوگا آدمی؟ جب 42,000 روپیے یا اتنے پیسے کی چاندی یا اتنے پیسے کا سونا یا اتنے پیسے کی کوئی ایسی چیز جو اس کو بیچ رہا ہے آدمی, اس کی قیمت مارکیٹ میں کتنی ہے؟ 42,000 کم سے کم. اس سے زیادہ چاہے جتنی ہو, ایسے ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ بولو فرض ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں کاہے پہ؟ زیور پر, سونے پر, چاندی پر, اور جو کیش ان کے پاس ہے اس پر. اور جو چیز انہوں نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے, اس پر زکوٰۃ.
گاڑی خریدی بیچنے کے لیے اس پر زکوٰۃ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ موبائل خریدا بیچنے کے لیے اس پر بھی زکوٰۃ. تو لڑکی جو ہے صاحب نصاب جب ہوئی، جو رخصتی ہوئی ہے نا، اور لڑکا صاحب نصاب کب ہوا؟ جب اس کو تنخواہ ملی. اب اسی تاریخ میں اس کو حساب کرنا ہے. جو زیور ملتے ہیں عورتوں کو، لڑکیوں کو میکے سے، ان کی مالک کون ہوتے ہیں؟ لڑکی ہوتی ہے. اور جو سسرال سے ملتے ہیں وہ ان کے مالک سسرال والے ہوتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ دیں کہ بہو ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، تم جانو. یہ شوہر کہہ دے یہ زیور جو ہیں ہماری طرف کے، یہ ہم نے تمہیں مہر میں دے دیے. اب کون مالک ہو گیا؟ کون مالک ہو گیا؟ بیوی اگر مالک ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ ہوگی، شوہر اگر مالک ہے تو شوہر پہ زکوٰۃ ہوگی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بیوی مالک ہے یا ہم مالک ہیں، زندگی گزر رہی. اللہ کے بندو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہے. اب پتہ چلا بیوی کے تو زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں، بیوی کے ہے زکوٰۃ فرض، مگر زکوٰۃ دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اب سوچ رہے کس کو بتائیں. ارے کون دیتا؟ شوہر ہی تو دیتا ہے. بیوی کے کپڑے کون بناتا ہے؟ شوہر ہے. زیور کون اسے خرید کے دیتا ہے؟ اچھا زکوٰۃ کون دے گا؟ وہ کوئی اور دے گا؟ ہے شوہر ہی دے گا. کوئی شوہر اتنا خسیس ہو وہ کہہ دے ہم تو دیں گے نہیں بھائی، تم جانو تمہارا کام جانے. تو بیوی کیا کرے؟ زیور بیچ کر پھر زکوٰۃ دے. لیکن ایسے گاڑی چلے گی نہیں. شوہر صاحب کہہ دیں ہائے ہمارے پاس، مگر ہم زکوٰۃ کے نہیں دیں گے تمہاری طرف سے. اس لیے تم مالک ہو، تمہارے اوپر فرض ہے. تو بیوی بھی ان سے کہہ سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم زکوٰۃ نہ دو، ہم تمہارا کھانا نہیں بنائیں گے. اس لیے کھانا بنانا بیوی کے اوپر فرض، بولو فرض نہیں. تو شوہر صاحب سیدھے ہو جائیں گے. یہ پریس کر کے کپڑے دینا، یہ ناشتہ بنانا، یہ کیا ہے؟ فرض تھوڑی ہے. تو غرضے کی یہ سب ضابطے و قاعدے سے کام چلتے ہیں. شوہر ہی تو دیتا ہے، شوہر دے دے زکوٰۃ. اگر شوہر کیسا ہے؟ بالکل بیچارہ غریب آدمی، اور بیوی کے پاس ہے زیور اچھے خاصے، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی دے گی. کہاں سے دے گی؟ کہ پیسے ہے تو پیسے دے دے، ورنہ بیچ کر کے زکوٰۃ دے. اور یہ ضروری ہے. کہاں کہہ رہے پیسے بیچیں کیسے ہم؟ کہ بیچ لو زکوٰۃ دے دو، ورنہ قبر میں حالت بڑی خراب ہوگی. یہ زیور کام نہیں آئے گا، میدان محشر میں بھی یہی ہوگا. اس لیے پابندی سے زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہی کامیاب ہیں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز چاہے جتنی پڑھوا لو، روزے چاہے جتنے رکھوا لو، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو کامیابی نہیں ملے گی. نہ قبر میں چین ملے گا، نہ میدان محشر میں، اور نہ دنیا میں ملے گا. اس لیے کہ زکوٰۃ جب ملی رہ جاتی جس مال میں، اس مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. وہ پورا مال چوری ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے. اسٹاک میں پیسہ بہت آئے گا، مگر وہ پیسہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو. ایسے ایسے خرچے نکل آئیں گے. والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. تو زکوٰۃ کاہے پہ فرض ہوتی ہے؟ سونے پر، چاندی پر، کیش پر، اور کاہے پر؟ وہ چیز جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدی، اس پہ ہوتی زکوٰۃ. زکوٰۃ دیں کس کو؟ کیا مصرف ہے اس کا؟ کہا جو کہنے وہ اماں، وہ دادا دادی کے زمانے سے ایک عورت آتی ہے ہمارے گھر پہ، اور ساری زکوٰۃ سمیٹ کے وہ سب انہی کو دے دی جاتی ہے. تو تحقیق کی کرو کبھی وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں یا نہیں. پتہ چلا ان کے پاس 2 بلڈنگیں ہیں اور اکاؤنٹ میں ان کے بہت سارا پیسہ ہے، مگر وہ دادا کے زمانے سے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دی جا رہی. یہ زکوٰۃ پھینک رہے ہیں آپ. پھینکنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. دیکھو ادا بھی ہو رہی نہیں ہو رہی.
جو آدمی خود صاحب نصاب نہ ہو، 42,000 کا مالک نہ ہو، اس کو دے زکوٰۃ. وہ خود ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہاں سے ہو جائے گا؟ کہنے بیوہ ہیں وہ، بیوہ ہونا زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، تو بیوہ مگر وہ شوہر والی سے زیادہ مالدار ہے. کہنے یتیم ہے مولانا، ہم نے ان کو زکوٰۃ دی. ہم تو یتیموں کو دیتے ہیں. اچھا کتنے بڑے بڑے یتیم ہیں؟ کہنے ایک کی عمر 50 سال، ایک کی 54 سال. یہ یتیم ہے؟ ارے بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اور بڑے مالدار ہیں مگر وہ یتیم ہے. ارے یتیم تو ہر آدمی ہوگا، یوں بھی 80 سال کا جو بوڑھا ہے اس کے ابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ یتیم ہی ہوا. پھر اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے مصارف ہیں، غربا جو مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، مگر 2 مصرف زکوٰۃ کے سب سے اعلیٰ ہیں. کون کون؟ ایک رشتہ دار اور دوسرے دینی مدارس. رشتہ داروں میں ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. ارے ہے نہیں ہے؟ کیا پوزیشن ہے ہمارے رشتہ دار کی ہم جانتے ہیں. ان کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، ان کے بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے. رشتہ داروں کو دے، اور ان کو بھی بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. اور آج کل اگر آپ بتا بھی دیں جب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. پہلے زمانے میں فرق پڑتا تھا. رمضان میں اگر کوئی آدمی دیتا تھا، کسی کی مدد کرتا تھا تو لوگ برا مانتے تھے، کہنے صدقات دے رہے ہوں گے، خیرات دے رہے ہوں گے. ہمیں بتائیے، ہمیں خیرات کے لائق سمجھائے، سگے بھائی ہو کے ہمیں خیرات دے رہے ہیں. اور آج کل تو منہ پھاڑ کر کے مانگ رہے ہیں. کیا کریں؟ میاں آپ کی زکوٰۃ نکلے تو ہمیں دینا. اب وہ کوئی عیب ہی نہیں رہا. تو زکوٰۃ بتانا ضروری نہیں، بغیر بتائے ہوئے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور گفٹ کے نام پر، راشن کے نام پر، اور دوسری ضرورت کی چیزیں، بچوں کی فیس وغیرہ، اور دوسرے جب آپ رشتہ داروں کی مدد کریں گے زکوٰۃ سے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک ثواب کون سا؟ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ، ڈبل ثواب. اور ثواب زیادہ ملے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا. ڈبل نفع جس پہ ملے آدمی وہی کاروبار کرتا ہے. دوسری چیز مدارس دینیہ، دینی مدرسے. اب دینی مدرسے میں بھی تفصیل ہے. جس نے کہا ہمارا مدرسہ ہے میں زکوٰۃ دے دیجیے، ایسے نہیں. 4 بچے پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور چاروں کو پڑھا کے چھٹی دے دی، گھر چلے گئے وہ اپنے، اور زکوٰۃ لیے ٹہل رہے ہیں، رسید لیے اور زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں. نہ بچے وہاں رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مدرسے کی طرف سے ان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کو، آپ تحقیق بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا اگر لکھنؤ میں ہو تو تحقیق کر بھی لے، پتہ چلا بہار شریف سے آئے ہیں، بنگال شریف سے آئے ہیں، آسام شریف کے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کس گاؤں کے ہیں. مانا کہ وہ مستحق ہوں گے، مگر مستحق لوگوں کے بھیس میں بولو زیادہ تر غیر مستحق بھی ہوتے ہیں. آپ زکوٰۃ دیں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو، یہ تو خطرے سے خالی نہیں. اس لیے ان لوگوں کو پیسہ ضرور دے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، امداد کے طور پر تھوڑا بہت دے دے. یہ جو تصدیق پیش کرے کسی معتبر عالم کی، اور واقعی آپ دیکھیں وہاں ضرورت ہو تو وہاں دے. تو دینی مدرسوں میں دینے میں ڈبل ثواب کیوں ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرے دین کے پھیلنے میں مدد کرنے کا. اور دین کے پھیلنے کی کتنی ضرورت ہے، ارے ہے نہیں ہے؟ آپ نے جو قرآن سنا تراویح میں، کئی پارے سنے تھے تم نے؟ کئی سنے تھے؟ 3. اور 5 والا نہیں ہے کوئی؟ 5 کس نے سنے تھے؟ 2 ہی سنے. 5 والا کوئی نہیں یہاں؟ خیر 5 سنے ہوں، 10 سنے ہوں، 3 سنے ہوں، 2 سنے ہوں، 1.5 والا بھی ختم ہو گیا، 1.5 سنے ہوں. یہ جو حافظ لوگ ہیں اگر نہ سناتے تو ہم لوگ قرآن سن پاتے؟ یہ حافظ لوگ کون سے پیڑ میں لگتے ہیں، کون سے کھیت میں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سب مدرسے میں تو پیدا ہوتے ہیں.
حافظ، عالم، قاری، مفتی، قاضی، سب مدرسے ہیں، اور ان کی ضرورت ہے۔ اور مدرسوں کاہے سے چلتے ہیں؟ انہی اس امداد سے چلتے ہیں۔ لہذا جو شہر کے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں خود جا کے دیکھیے کیا خرچ ہے، آنکھوں سے دیکھیے، اس کے بعد پھر تعاون کیجئے۔ دین کے دشمن بھی یہ سمجھ رہے ہیں دین مدرسوں سے زندہ ہے۔ اگر مدرسے نہ رہیں گے تو دین لڑکھڑا جائے گا، اس لیے وہ تدبیریں کر رہے ہیں مدرسوں کو، نظام کو ختم کرنے کی، اور ہم اور آپ ہیں کہ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ تو فرمایا پہلی صفت کامیاب ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ نماز میں خشوع۔ دوسری بھول گئے، فضول باتوں سے بچنا۔ تیسری زکوٰۃ دینا۔ چوتھی کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ کیا ہے؟ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، حرام کاری سے، بدکاری سے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنسی خواہش رکھی ہے، جنسی خواہش رکھی، چاہے وہ انسان نیک ہو چاہے برا ہو، نبی ہو یا ولی ہو یا صحابی ہو، مرد کا میلان عورت کی طرف، عورت کا میلان مرد کی طرف۔ پھر اللہ نے اس خواہش کو کچلا نہیں، روکا نہیں، اللہ نے اس کے پورا کرنے کے حلال راستے دو بتائے۔ کون کون؟ ایک نکاح، ایک باندی۔ باندیاں ہوتی تھیں مگر اب باندیوں کا سلسلہ ختم ہے، اب صرف نکاح ہے۔ نکاح اگر وقت پر ہوگا تو آدمی جنسی تقاضے سے مجبور ہو کر گناہ کرنے سے بچے گا، نکاح میں اگر دیر ہوگی تو گناہ کے اندیشے اور خطرے ہیں۔ نکاح شریعت نے اسی لیے بہت آسان رکھا، مگر ہم لوگوں نے اسے کیا کر دیا؟ مشکل بنا دیا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے تقاضے پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ کتنا آسان ہے نکاح کرنا؟ بتائیے، نکاح کرنا کتنا آسان ہے معلوم ہے؟ نکاح کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں، نکاح کے لیے امام کا ہونا بھی، قاضی کا ہونا بھی ضروری نہیں، نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، مہندی کیا چیز ہوتی ہے، منگنی کیا چیز ہوتی ہے، زیور کیا ہوتے ہیں، سب کچھ نہیں، صرف دو گواہ اور مہر۔ شوہر اگر جو ہے خطبہ پڑھ لیا جائے تو سنت ہے، ضروری نہیں خطبہ پڑھنا۔ اگر شوہر خود خطبہ پڑھ لے، شوہر خود خطبہ پڑھ لے اور بیوی سے دو گواہوں کے سامنے کہے میں نے تم سے نکاح کیا، اور بیوی کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان بتائیے ہے، اور ہم نے اسے کتنا مشکل بنا لیا، جس کے نتیجے میں اس کے تقاضے پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر ماں باپ دیر کریں گے اور اگر مناسب رشتہ ہے اور پھر بھی دیر کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین میں فساد پھیلے گا۔ آج فساد پھیل رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اگر غلط قدم اٹھا بچے بھی ذمہ دار ہوں گے اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کیا کرو۔ کون کون؟ نماز، جنازہ، اور جب لڑکی کا رشتہ مل جائے، بس دیر مت کرو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔
تو یہ چیز کیا ہے؟ کامیابی کے لیے کون سی شرط تھی؟ پانچویں. چھٹی کیا ہے؟ پانچویں تھی، چھٹی کیا ہے؟ یہ چوتھی تھی. اور پانچویں کیا؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ ایسے لوگ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے آدمی امانت کو ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے عہد کو پورا کرے. امانت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کے پاس کچھ رقم رکھی تھی، یہ امانت نہیں ہے خالی، یہ بھی امانت ہے. امانت کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ جان امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہے، جسم کا رویا رویا امانت ہے. اسی لیے خودکشی کرنا کیا ہے؟ کیوں حرام ہے؟ بھائی ہماری جان تھی، ہم نے لے لی کہ جی نہیں آپ کی تھی کہاں؟ آپ مالک نہیں، مالک اللہ ہے. آنکھ پھوڑنا حرام، کان کاٹنا حرام. کیوں حرام؟ یہ آپ مالک نہیں ہے، اللہ نے استعمال کے لیے آپ کو چیزیں دی ہیں، یہ امانت ہے آپ کی. کسی کو ڈونیٹ کرنا کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں دے دینا، کسی کے کام آ جائیں، یا ہمارے گردے دے دینا، اس کی اجازت ہے؟ بولو، ہے اجازت؟ کیوں نہیں اجازت ہے اس کی؟ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہی دے سکتا ہے کسی کو جو خود مالک ہو، اور آپ مالک ہے نہیں تو آپ کیسے دے رہے ہیں؟ صدقہ خیرات کر رہے ہیں. کہا حلوائی کی دکان کے اوپر آپ نے فاتحہ کر دیا اپنے نانا کا، کیا سمجھے؟ خریدا کچھ نہیں، اور فاتحہ پڑھ دی اور پھونک دیا کہ ہو گیا فاتحہ. تو ایسے تھوڑی ہوگا کام. امانت کیا ہے؟ کسی نے کہا راز کی کوئی بات بتائی اور کہا کہنا نہیں، آپ نے کہہ دی یہ امانت میں خیانت ہے نا؟ یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. کسی سے آپ نے کوئی چیز مانگی، پڑوسی سے، کیا مانگا؟ کہ سیڑھی دے دیجئے. کسی سے آپ نے کہا ذرا قلم دے دیجئے، مانگتے نہیں مانگتے؟ قلم دے دیجئے، کتاب دے دیجئے، ہیں؟ کوئی نہ کوئی چیز مانگی جاتی ہے پڑوسیوں سے. یہ مانگی ہوئی چیز امانت ہے. جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً واپس کر دو. اگر نہیں واپس کر رہے ہو تم اور اس کو پڑی ہوئی ہے استعمال کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت. کامیاب ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوئی مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ کاہے کے لیے؟ کپڑے میں پیوند لگانے کے لیے. اب حضور کا گھر جن کے صدقے میں ہم لوگ کھاتے اور پیتے اور جیتے ہیں، ان کے گھر پہ سوئی بھی نہیں تھی، وہ بھی مانگی. اور مانگنے کے بعد وہ امانت تھی، اب اس کو واپس کرنے کی فکر تھی. کیا چیز؟ گاڑی نہیں، سوئی. سوئی کتنی ہوتی ہے؟ بہت بڑی سی ہوتی ہے اور بہت مہنگی بھی ہوتی ہے. چھوٹی سی سوئی واپس کرنے کی فکر ہے. شام کا وقت ہو گیا، اب وہ سوئی جو تھی وہ گر گئی اور مل نہیں رہی، وہ واپس کرنا ہے. پریشان حضرت عائشہ صدیقہ. اتنی دیر میں اللہ کے نبی داخل ہوئے گھر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی. آپ نے فرمایا کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہا پڑوسی سے سوئی مانگی تھی اور وہ واپس کرنا تھی، وہ گر گئی، مل نہیں رہی تھی اندھیرے میں. آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے کی چمک سے وہ ہمیں نظر آ گئی. دیکھا آپ نے؟ پھر عائشہ کو مل گئی کھوئی ہوئی سوئی. پھر عائشہ کو مل گئی کھوئی ہوئی سوئی، اور نور رخ نبی نے اندھیرا مٹا دیا. نبی کے چہرے کے نور نے اندھیرے کو ختم کر دیا. رمضان ہی کے مہینے میں 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا، اور 17 تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور رمضان ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، اس کی پابندی کرتے ہیں. اور آخری صفت کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے کا مطلب جمعے پڑھتے ہیں، پھر کھاٹ والی پڑھ لیتے ہیں،
یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھ لیتے، ورنہ 360 والی پڑھتے ہیں، یعنی عید اور یہ نہیں ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب وقت پر پڑھتے ہیں، ہمیشہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز خلاف سنت پڑھ رہے ہیں، مکروہ وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیر کر کے نماز پڑھتا ہے وقت گزارنے کے بعد جلدی جلدی پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز۔ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جمائیاں آ رہی خوب، ہے نا، سستی ہے۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں، نماز کا منافقوں کا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ نماز میں دھیان کہاں ہے؟ اللہ کی طرف۔ اتنا زبردست سسٹم اور تعلق ہے، وہی حضرت علی جن کا یوم شہادت ہے، لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں حضرت علی کی کیا فضیلت ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہا کرتے ہیں، ہے نا۔ متاع زہد و تقویٰ کو، متاع زہد و تقویٰ سے نگاہیں پھیرنے والوں، عظیم صاحب، متاع زہد و تقویٰ سے نگاہیں پھیرنے والوں، جسے ٹھکرا رہے ہو تم، یہی دولت علی کی ہے۔ حضرت علی کی دولت، ان کا امتیاز، ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا سے حضرت علی کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ان کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی، اور وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز ہوتی تھی اللہ اللہ۔ دنیا و ما فیہا سے غافل وہ ہیں، ان کا مالک ہے۔ تیر لگ گیا تھا حضرت علی کے۔ اب لوگ تو کیا کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے؟ وہی بیساکھی لگاتے ہیں نا، جس کا قد اونچا ہو، جو اچھی لمبی ہائٹ کا آدمی ہو، اس کو اونچا کرنے کے لیے بیساکھی اسطول رکھنے کی ضرورت ہوئے؟ ارے ہے تو حضرت علی کا قد خود ہی بڑا اونچا ہے، بڑے فضائل کے مالک ہیں، ان کے لیے فضائل گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا قد ویسے ہی اونچا ہے۔ لوگوں نے فضائل کیا گڑھے؟ کہنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، خود تو پڑھتے نہیں، اب حضرت علی کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے وہ اتنی دیر میں ایک آ گیا مانگنے والا، اس نے مانگا تو حضرت علی رکوع میں تھے، اور جلدی سے انہوں نے جو ہے اپنی انگوٹھی نکالی اور رکوع کی حالت میں بھکاری کو دے دی۔ کہنے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں، اور رکوع کی حالت میں اکیلے علی نے زکوٰۃ دی ہے، لہذا حضرت علی کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ کسی صحابی نے زکوٰۃ نہیں دی، حضرت علی نے دی، رکوع کی حالت میں دی۔ اب بتائیے حضرت علی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، حضرت علی پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں، تو دے گا کہاں سے حضرت علی زکوٰۃ؟ وہ صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دوسری چیز، رکوع میں زکوٰۃ دینا اگر فضیلت کی چیز ہوتی تو سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسجد عائشہ میں آ جانا ظہر کی نماز میں، اور زکوٰۃ ہم بانٹیں گے، رکوع جب ہم کریں تو مانگنے آنا۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے، یہ حضرت علی کی نماز کا بھی مذاق ہے۔ حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ ویسے تو سب علی کے پرستار ہیں یہاں، لیکن علی کی قدر تو محفوظ ہم میں ہے، ہم جانتے ہیں حضرت علی کیا تھے۔ حضرت علی کی نماز کیسی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیر لگ گیا، اب اس کو اگر نکالتے تو بڑی تکلیف ہوتی، لوگ بہت پریشان ہوئے، تو لوگوں نے کیا طے کیا؟ جب یہ نماز پڑھیں تب نکالنا، ایسے تو نہیں نکالنے دیں گے، یہ جب یہ نماز پڑھیں تو نکال لینا، پتہ نہیں چلے گا ان کو۔ یہ تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے،
لیکن نماز شیر خدا کام آ گئی۔ حضرت علی نے نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے تیر نکال لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور تیر نکل آیا۔ بتائے حضرت علی کی ایسی نماز تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو ویسی نہیں تو کم سے کم اس کی نقل تو ہو۔ اللہ فرماتا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے، شروع بھی نماز سے کیا، ختم بھی نماز پہ کیا۔ اس کا مطلب کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اللہ فرماتا جن میں یہ 7 صفات پائی جائیں ان کو کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، کاہے کے؟ جائیداد کے، پراپرٹی کے۔ فرما الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ کتنے دن کے لیے؟ 5 سال کے لیے سرکاری بنگلہ ملے گا ان کو، ہیں؟ بتائیے کتنے دن کے لیے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ 40,000 روپیے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40,000 پر 1,000 ہوگی زکوٰۃ۔ 40,000 40واں حصہ ہے 1,000 روپے کے اوپر 25 روپے، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، اس طریقے سے آپ حساب لگا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی۔ کیا نام تھا؟ امیمہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور محمد عقیل صاحب بیمار ہیں، 1 سال ہو گیا، وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں بیچارے، دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو نے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اے اللہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اے اللہ تو نے یہ کرم کیا، یہ نعمت عطا فرمائی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے دوست اور احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ہمارے تمام اکابر علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جہاں شوہر اور بیوی میں لڑائی ہے اللہ آپس میں اتحاد اور محبت پیدا فرما۔ جہاں ساس اور بہو میں لڑائی ہے اللہ دلوں میں اے اللہ الفت پیدا فرما، اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما۔ مساجد، مدارس، مراکز اسلامیہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔